الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ اسی طرح ایک مسئلہ جو ہے قربانی کرنے والے شخص سے متعلق ہے کہ جو شخص جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو ایسے شخص کے لیے شرعاً حکم یہ ہے، جو ایک مستحب عمل ہے کہ وہ اپنے جسم کے بال اور اسی طریقے سے ناخن وغیرہ اس وقت تک نہ کاٹے جب تک 10 ذی الحج کو قربانی والے دن جب تک اس کا جانور اللہ کے راستے میں قربان نہ کر لے۔ تو اس عمل سے متعلق اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں، بہت سارے بار بار اس کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں کہ امام صاحب مجھے قربانی کرنی ہے، مفتی صاحب میں نے قربانی کرنا ہے تو میں کیا کروں، اپنے جسم کے بال اور اسی طریقے سے ناخن وغیرہ نہ کاٹوں، میرے لیے کیا حکم ہے، کیا کرنا ہے۔ اس بارے میں بار بار یہ بات آپ حضرات کے سامنے بیان بھی کی گئی ہے، اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ اکثر قربانی کے دنوں میں خاص طور پر بہت زیادہ سامنے آتا ہے کہ لوگ اس بارے میں بہت سارے پریشان بھی ہوتے ہیں اور ان کے علم میں تفصیل سے یہ مسئلہ واضح نہیں ہوتا، تو یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں، یہ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا قربانی کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر کسی نے ناخن یا اسی طریقے سے بال جسم کے کاٹ لیے تو اس کی قربانی پر کوئی حرف آ جائے گا یا قربانی پر کوئی جو ہے فرق پڑے گا۔ قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو جو شخص قربانی نہیں کر رہا، ایسے شخص کے لیے بھی بعض اوقات علماء فرماتے ہیں کہ وہ بھی یکم ذی الحج کے چاند نظر آنے سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے تک اپنے جسم کی جو ہے غیر ضروری جو جسم کے بال ہیں ان کی صفائی کر لے، ناخن وغیرہ کاٹ لے، تاکہ ذی الحج کے چاند نظر آنے کے بعد ان چیزوں سے اعتراض نہ کرے۔ یہ تو اس میں تو قربانی کرنے والا اور غیر قربانی کرنے والا دونوں برابر ہیں اس میں، کہ یہ حجاج کرام کے ساتھ اس کی مشابہت ہوتی ہے کہ وہاں پر وہ لوگ پراگندہ بالوں کے ساتھ اور اس طرح بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ اللہ کے حضور میدانوں کے اندر جو ہے، کبھی میدان عرفات میں، کبھی منی میں، کبھی مزدلفہ میں اللہ کے حضور آہوازاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک مشابہت ہوتی ہے۔ تو لوگ اس میں یہ پریشان ہو جاتے ہیں قربانی کرنے والے کہ بھئی اب ہم کیا کریں، ہم بال کاٹیں نہ کاٹیں۔ تو صحیح مسئلہ یہ سماعت فرما لیں، سب سے پہلے تو مسئلے کی نوعیت سمجھ لیں، پھر اس کے بعد اس مسئلے کے جو مختلف پہلو ہیں کہ یہ جو عمل ہے یہ کیا ہے، مستحب ہے، کوئی اتنا ضروری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو میں نے بتا دیا کہ اگر کسی نے بال کاٹ لیے یا ناخن کاٹ لیے تو قربانی پر کوئی حرف نہیں آتا کہ قربانی صحیح نہیں ہوگی یا اجر کم ملے گا یا ثواب کم ملے گا، نہیں۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذی الحج کے چاند نظر آنے سے پہلے یعنی غروب آفتاب سے پہلے لوگ اپنے مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کا تم میں سے قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ذی الحج کے مہینہ شروع ہونے کے بعد، چاند نظر آنے کے بعد اپنے جسم کے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے۔ اس کی قربانی ہو گئی، جانور کے گلے میں چھری پھیر لیا، تو اب جس طرح حاجی حضرات قربانی کے بعد جو ہے نا یہ ان کے لیے چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، تو اسی طریقے سے جو ہے یہ شخص جس نے قربانی کے لیے جانور ذبح کیا، گلے پر چھری پھیری،
تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے یہ تمام چیزیں جو پابندیاں اپنے اوپر اللہ کے حکم سے جو لگائی تھی، جو مستحب عمل تھا کہ بال اور ناخن نہیں کاٹے تھے، اب کاٹ لیں، اب اجازت ہے۔ ایک حدیث کے اندر میں اللہ کے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی جو ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیں۔ تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ مستحب کہتے ہیں کہ اگر اس کام کو کریں تو ثواب ہے، اچھا ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ ویسے جسم کی جو صفائی ہے یہ ہر 10 دن 15 دن اور اسی طریقے سے 20 دن کے اندر اندر کرتے رہنا چاہیے تاکہ جسم میل و کچیل سے پاک صاف رہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 40 دن ہے۔ اس سے اگر اوپر ہو جائے تو گناہ گار ہوگا آدمی، اگر اپنے جسم کے غیر ضروری بال وغیرہ صاف نہیں کیے، جسم کی صفائی ستھرائی نہیں کی تو۔ اب یہاں یہ بات دیکھیں سمجھنے کی ہے کہ اگر کسی نے ذی الحج کے چاند نظر آنے سے پہلے اپنے جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹے تھے، کئی دن گزر گئے ہیں، 40 دن گزر چکے ہیں، اور اس نے صفائی نہیں کی ہے اور اب چاند نظر آ گیا ہے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کاٹوں گا، تو نہیں، گناہ گار ہوگا۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب کاٹے یہ، کیونکہ 40 دن گزر چکے ہیں، اس نے صفائی نہیں کی ہے۔ اب مستحب عمل ہے، مستحب عمل کی وجہ سے جو ہے ایک ضروری کام کو آدمی چھوڑ دے تو یہ دانش مندی اور عقل مندی نہیں ہے۔ پسینہ آتا ہے انسان کو، گرمی کے ایام چل رہے ہیں، بغلوں سے بدبو آتی ہے، اگر کوئی آدمی کہیں نماز میں کھڑا ہے یا کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو اس سے آدمی کو ایذا اور تکلیف پہنچے گی، اور کسی مسلمان کو ایذا اور تکلیف سے بچانا یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اب یہ مستحب عمل ہے، اس کی وجہ سے آدمی جو ہے اس ضروری کام کو چھوڑ رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ ہاں اگر صفائی کی ہوئی ہے، ابھی 1-2 دن گزرے ہیں، یا اسی نیت سے اس نے صفائی کر لی ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد میں بال نہیں کاٹوں گا، تو بہت اچھی بات ہے۔ مستحب کام بھی اگر کوئی آدمی ثواب کی نیت سے کر رہا ہے تو یہ باعث برکت ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح جس آدمی کا قربانی کرنا کا ارادہ نہیں ہے، اس پر قربانی فرض نہیں ہے، وہ بھی یکم ذی الحج سے جو ہے نا ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ عید والے دن جیسے ہی کہیں پر بھی قربانی ہو جائے، لوگ قربانی کرنا شروع کر دیں تو اب یہ اپنے بال وغیرہ ناخن وغیرہ کو کاٹے تو اجر و ثواب ہے۔ حجاج کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اللہ جل شانہ انہی کی برکتوں سے جو ہے آدمی کو حج کی سعادت بھی پھر عطا فرماتے ہیں۔ جب انسان کے دل میں یہ شوق، یہ ولولہ، یہ جذبہ اور یہ جو ہے طلب ہوتی ہے تو اللہ پاک طلب کو دیکھتے ہیں، دل کو دیکھتے ہیں کہ دل میں کتنی طلب ہے، طلب کتنی ہے، کتنے اس کے دل کے اندر آرزو ہے، کتنا شوق ہے، کتنا جذبہ ہے، تو اس حساب سے اللہ پاک اس کو اپنے راستے میں قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان مسائل کو سمجھنے اور عمل کی